بہت بڑا بدبختوں کا طبقہ ایسا ہے جو امام حسین کے اس عظیم مارکے کو غلط معاذ اللہ کہتا ہے۔ یہ جو آج بدبختی کا ایک دورہ ہے اور ہر بندہ یزید لائن کی حمایت کرتے ہوئے کوئی کسر نہیں چھوڑتا اور یزید کے ساتھ اپنا روحانی نسب ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ کتنے علماء، کتنے قلمکار، کتنے صحافی، کتنے شاعر، کتنے ادیب، کتنے شاعر، کتنے قوال اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر کربلا کوفے کی جانب یہ اسلام کو بچانے کے لیے، یہ کچھ لوگوں کا تجزیہ ہے، یہ کچھ لوگوں کا، یہ میرا تجزیہ نہیں ہے۔ کوئی دنیا کی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ یزید نے اہل بیت بی بی پاکوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو۔ تم اعتراض کرتے ہو کہ یزید نے اہل بیت کے ساتھ یہ کیا، شرم آنی چاہیے۔ میں ایمان سے کہتا ہوں اگر یہ سید ایک طرف ہو اور یزید ایک طرف ہو تو میں یزید کا ساتھ دوں گا۔ جھگڑا تو امام علی مقام کا یزید کے ساتھ تھا، یزید کو بھی ہم کافر نہیں کہتے، جس کو میں بھی کافر نہیں کہتا، شاہ صاحب کافر نہیں کہتے، مفتی صاحب بھی کافر نہیں کہتے، آپ بھی کافر نہیں کہتے۔ یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری اس کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ موقف ہے۔ میری تحقیق کے مطابق وہ ملوث نہیں ہے۔ یعنی آپ یزید کو ملعون نہیں رحمت اللہ علیہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں اس کے بارے میں خاموش ہوں۔ ہمارا اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے یہ پورا کہ اس سے نہ ہم محبت کرتے ہیں نہ اس کو ہم گالی دیتے ہیں۔ لِأَنَّهُ مِن قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ ابْنِ رسول اللہ، یہ فرزند رسول امام حسین کا قاتل ہے۔ میں یزید کا کفر قرآن کی 4 آیتوں سے مانتا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی طرح۔ میں اس کے لعن کے جواز کا قائل ہوں اور میں لعنت بھیجتا ہوں۔ بدبخت یزید کا نام لے کر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ امام سلف صالحین میں 2 قول ملتے ہیں اس پہ لعنت کے بارے میں۔ امام احمد بن حنبل کے 2 قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق عمومی طریقے سے اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے، اور امام احمد بن حنبل ہی کا دوسرا قول ثابت ہے کہ بالتصریح یزید کا نام لے کر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ امام مالک کا بھی قول ہے یزید پر لعنت کا۔ ایک فرمایا تلویح و تصریح، ایک عمومی طریقے سے اشارہ سے اس کے کرتوتوں کا ذکر کر کے لعنت کی جائے، اور ایک تصریحاً تعییناً نام لے کر لعنت کی جائے، 2۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی 2 قول ثابت ہیں۔ ایک اس کے کرتوتوں کا ذکر کر کے اس پر عموماً لعنت کی جائے اشارتاً، اور دوسرا قول ہے اس بدبخت کا نام لے کر تعییناً اور تصریحاً لعنت کرنا بھی جائز ہے۔ امام اعظم کا یہ مذہب ہے۔ امام شافعی کا ایک ہی قول ہے کہ کیوں اشارے سے کریں لعنت، اس بے ایمان کا نام لے کر تعییناً لعنت کریں۔ یہ چاروں ائمہ 4 کا اجماع ثابت ہو گیا اس بدبخت لعین پر لعنت بھیجنے کا۔ اب کوئی شخص اگر امام اعظم کی طرف منسوب کرتا ہے کوئی اور غلط بات تو ثبوت لانا چاہیے، کس امام نے یہ قول امام اعظم کی طرف منسوب کیا ہے۔ یزیدیت سے دوستی کرنے والوں، یزیدیت سے وفا نبھانے والوں، یزیدیت کی غلامی کا توق گلے میں ڈالنے والوں، دین کا نام لے کر دین بیچنے والوں، یہ دین فروشی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، قیامت کے دن حسین سے محبت کام آئے گی۔ یزیدیت کا کردار قیامت کے دن لعنت کا توق بن کے تمہارے گلے میں ہوگا، حسینیت کا کردار قیامت کے دن شفاعت بن کے تمہارے سر پہ سایہ فگن ہوگا۔ غلط اور صحیح پر کریٹیسائز کرنے والے بہت ہوتے ہیں، مگر دل کی آنکھ کھول کر دیکھا کرو کہ کون سال ہا سال سے حسینیت کا پیروکار ہو کر پیغام حسین کو گھر گرام کر رہا ہے، کون مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے لڑ رہا ہے، کون حق کی خاطر ڈٹا ہوا ہے، کون خون اور نذرانے پیش کر رہا ہے، کون آزمائشوں سے گزر رہا ہے۔ یہی منہاج القرآن کا پیغام ہے، اور یہی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی پوری زندگی ہے۔ ان کی عمر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی حفاظت، پاکستان کے عوام کے حقوق کی حفاظت، دین متین کی خاطر اسوہ حسین اور حسینیت کا علم بلند کرتے گزر گئی ہے۔ وہ لڑ رہے ہیں، آج بھی لڑ رہے ہیں، انہی صفوں میں کھڑے ہیں جہاں پر وہ حسین کے پیروکار یزیدوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ بس یہ ہماری نگاہ ہے کہ ہم آج حسین کے پیروکار ہو کر حسین کی صفوں میں کھڑے لڑنے والے شخص کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں اور یزیدیت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، یا نئی حسینیت کی پکار کو سن کر ان کے ساتھ ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے اور مقام ہے۔